السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آفیشیل۔ یہ پہلی مرتبہ تھی جب مجھے اپنے شہر، ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی سے دور جانے کا خیال ستا رہا تھا، مگر یہ ایک طرف سے آزادی بھی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت پرانا شوق تھا جو کہ اس کالج میں داخلہ ہونے کے بعد پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اس کالج میں انٹر پاس کر لیا، مگر میں مزید اس کالج میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں فارم جمع کروا تو دیا تھا، مگر اب میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اب میں رہوں گی کہاں۔ میرے امی ابو لڑکیوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، اس لیے جیسے ہی میرا ایڈمیشن ہوا انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ابو نے اپنے جاننے والوں کے مشورے کے بعد میرا اس ہاسٹل میں رہنے کا بندوبست کر لیا، جو کہ اس شہر میں بہت ہی ریپوٹیشن والا ہاسٹل تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا کالج چند منٹ کی واک پر تھا۔ ابو مجھے خود چھوڑنے آئے، کمرے تک چھوڑا اور بہت سی ہدایتوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسے میرا سارا اعتماد رخصت ہو گیا۔ میں ایک دم بستر پر بیٹھی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئی۔ میڈم نفیسہ ہاسٹل کی سپروائزر تھی۔ میڈم نفیسہ نے مجھے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، سب کو گھر کی یاد آتی ہے، آہستہ آہستہ سب عادی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساتھ کھڑی لڑکی سے میرا تعارف کروایا جس کا نام لیلا تھا۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلا کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے مجھے اس کے ساتھ دن رات رہنا تھا۔ لیلا بالکل بھی عام لڑکیوں کی طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے سخت جوش کے جواب میں وہ مسکرائی تک نہیں، بس صرف اپنا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ لیلا بھی آج ہی اس ہاسٹل میں آئی تھی، میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا۔ تم دونوں جلدی سے دوستی کر لو تاکہ بور نہ ہو اور گھر والوں کی یاد نہ آئے۔ لیلا نے میڈم کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا اور الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ میں بھی اسے دیکھا دیکھی بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں لگانے لگی۔ دوسرے روز ہمارا کالج لگ گیا۔ لیلا بھی اسی کالج میں جاتی تھی۔ سبجیکٹ الگ ہونے کی وجہ سے ہماری کلاسز الگ الگ ہوتی تھی۔ چند روز ہاسٹل میں رہنے کے بعد میرا دل پڑھائی میں لگ گیا، مگر لیلا سے اب بھی میری کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود تو کوئی بات کرتی نہیں تھی اور میری بھی کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ ہر ویکینڈ پر زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ چند لڑکیاں جن کا گھر ہاسٹل سے دور تھا ہاسٹل میں رہ جاتی۔ انہی لڑکیوں میں میں اور لیلا بھی شامل تھی۔ لیلا، تم کس جگہ سے آتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کون سے شہر میں ہے؟ ایک ویکینڈ پر آدھا ہاسٹل خالی ہو گیا تھا، میں سخت بور ہو رہی تھی تو میں نے لیلا سے سوال کر لیا۔ نہ جانے وہ کون سی پرانی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں ہڑبڑا گئی اور کہا، بس ویسے ہی۔ تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ وہ چند سیکنڈ مجھے دیکھتی رہی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر نہ جانے کیا کہا کہ مجھے خاک سمجھ نہیں آئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور میں سخت محنت کر رہی تھی۔ جی ہاں، کوشش۔ انٹر میں اچھے نمبر سے پاس ہونا آسان بات ہے، مگر اب پڑھائی آگے سخت تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ ہو رہے تھے جس میں میرے نمبر بالکل اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جمائی یہی سوچ رہی تھی، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں فیل ہو جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے ٹیوشن لینی پڑے گی۔ اسی دوران امی کا فون آیا اور میں نے اپنی مشکل کا ذکر امی سے کیا۔ امی نے کہا، دیکھو بیٹا، ہمارے گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ابو کی تنخواہ اب مزید اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہارے کالج کی فیس، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، تمہارے میس کا بل، یہ سب ملا کر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی بھی فیس دینی پڑتی ہے۔ تم ایسا کرو، کسی لڑکی سے مدد لے لو۔ امی کے لمبے لیکچر کے بعد اب تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ محنت تو میں پہلے سے بہت کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ٹیچر کا ایک لفظ بھی پڑھایا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور لڑکی؟ کس لڑکی سے مدد لوں؟